بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ اس وقت جو ہمارے ہندو بھائیوں کا، جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کا ایک تہوار آج ہے دیوالی کے نام سے، جس میں وہ لوگ چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پوجا بھی ان کی ہوتی ہے، اور اس موقع پر وہ اپنے ملنے والوں مسلم و غیر مسلم سب کے یہاں مٹھائی پہنچاتے ہیں، ہدیے تحفے ان کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات جائز سمجھتا ہے اور کس طرح کا سلوک اسلام غیر مسلموں کے ساتھ پسند کرتا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، اس پر کوئی بات کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ رہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور مختلف دھرموں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت وہ ملی جلی ثقافت ہے، ملا جلا کلچر ہے۔ ہم لوگوں نے بچپن ہی سے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹیز میں اگر ہمارا کوئی پڑوسی ایک مسلم پڑوسی ہے تو وہیں پر ہمارا ایک پڑوسی غیر مسلم پڑوسی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا لین دین، ہمارے تجارتی تعلقات، ہمارا خرید و فروخت کا معاملہ، لینے بیچنے کا معاملہ، بہت سے ایسے ہیں جو مسلمان ہیں جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سے ہمارے ہندو بھائی ہیں جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ڈیلی کا ایک روٹین ہے اور سماجی زندگی کا یہ ایک ملا جلا ایک کلچر ہے ہمارا، جس میں ہم سب بچپن سے اور پتہ نہیں کب سے ہم لوگ، ہمارے باپ دادا کب سے اس کلچر میں زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب ایسے ماحول اور ایسے سماج میں ہم سب رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں اور ہمارے کچھ اصول ضابطے ہیں، اسی طرح ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اصول ضابطے ہیں، وہ اپنے نبھاتے ہیں، ہم اپنے نبھاتے ہیں۔ ہم بھی پیار محبت کا پیغام رکھتے ہیں، وہ بھی پیار محبت کا پیغام رکھتے ہیں، سب مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں، تبھی ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، بلکہ ہمارا پورا ملک خوشحالی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس موقع پر ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے نہ تو دینی سلسلے میں کبھی کوئی جنگ کی، نہ ہی کبھی انہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، ایسے غیر مسلم جو ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔
ایسے لوگ جنہوں نے نہ کبھی تم سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ کبھی جنگ و قتل و قتال کی نوبت آئی، اور نہ ہی کبھی ایسی نوبت آئی کہ انہوں نے بالکل تمہارے لیے زندگی گزارنا بالکل تنگ کر دیا اور سماج میں رہنا تمہارے لیے مشکل کر دیا اور تم کو مجبور کر دیا اپنے گھروں کو چھوڑنے پر اور ہجرت کرنے پر۔ ایسی کبھی نوبت نہیں آئی، بلکہ ملے جلے انداز میں سب لوگ رہتے ہیں۔ ایسے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا ہم حکم دیتے ہیں۔ ہم تم کو ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی ناانصافی اور کسی بھی ظلم و زیادتی کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی۔ اس موقع پر کچھ چیزیں ہیں ایسی جو بڑی اہم ہیں، خاص طور پر ہم سب یہ بات سمجھ لیں، بنیادی طور پر ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حدیث میں آیا کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، کہ سب کے سب تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام ایک انسان تھے، ہم ان کی اولاد، ہندو ہوں یا مسلمان، ہم سب بھی ایک انسان ہیں۔ بحیثیت انسان کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر مسلم اور غیر مسلم، ہر چھوٹے اور بڑے، ہر امیر اور غریب، کالے گورے، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور محبت کا اظہار کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیغمبر اسلام کی جو بایوگرافی ہے اس کو اگر ہم آپ پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو کوئی اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کا پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی دھرم مذہب کا ماننے والا ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو اپنے اس پڑوسی کے ساتھ ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ایسے اخلاق کا اظہار اس کے سامنے کریں کہ وہ ہمارا بالکل دیوانہ ہو جائے اور کسی طریقے کی نفرت کی دیوار ہمارے اور اس کے درمیان کھڑی نہ ہو۔ اور صورتحال تو حدیث میں یہاں تک ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری ذبح کرائی، اور بکری ذبح کرانے کے بعد اپنے کسی ملنے والے، اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ اس بکری کا کچھ گوشت فلاں پڑوسی کے یہاں دے دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ فلاں پڑوسی تو آپ کا یہودی ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو اسلام کو نہیں مانتا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا حوالہ دیا کہ آپ علیہ السلام نے پڑوسی کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی تھی، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیت، اتنی نصیحت اور اتنا سمجھاتے رہے، اتنے احکامات دیتے رہے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو کہ عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے خوشی اور غمی میں شرکت۔
اگر ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے، کوئی اس کے یہاں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور کسی طریقے کی خوشی کی اگر دعوت، کوئی تقریب ہے، تو اس میں شرکت کرنا اور پڑوسی کی خوشی میں شریک ہونا، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پڑوسی ہمارا غمگین ہے، پریشان ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یا خدا نخواستہ اس کے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے غم میں شرکت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا جو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، جس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں اور تو اس کی عزت میں، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا، جو ایک غیر مسلم ہے، جو ایک یہودی ہے، دوسرے مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر بھی تو جان ہے، یہ بھی تو ایک انسان تھا، اس کے اندر بھی تو جان تھی، یہ بھی ایک انسان تھا، بحیثیت انسان کے، بحیثیت ایک جاندار کے، اس کے زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہم سب پر ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے احترام اور اس کے اکرام اور اس کی عزت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء، وہ نبی کھڑا ہو گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس طریقے کے معاملات میں کتنی صاف اور واضح ہے۔ کوئی پڑوسی ہے ہمارا، اگر وہ بیمار ہو گیا، اور وہ اگر مسلم ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، اس کی عیادت کے لیے جانا اور اس کے تعلق سے پوچھنا، اس کا مزاج پوچھنا، اس کی حالت دریافت کرنا، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، ایک یہودی تھا، ایک غیر مسلم بچہ تھا، جب وہ بیمار ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی عیادت فرمائی۔ اور اسی عیادت کے موقع پر اور اسی عیادت کرنے میں اگر آپ کو یہ لگے، آپ کو خود لگے یا کسی کے بتانے سے لگے کہ ہمارا یہ پڑوسی، ہمارا یہ مسلم پڑوسی، ہمارا یہ غیر مسلم ہندو پڑوسی اگر یہ بے سہارا ہے، اگر یہ مجبور ہے، اگر یہ پریشان حال ہے، اس کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو ضرورت ہے کوئی مال و دولت کی جس کے نتیجے میں یہ اپنا علاج کرائے، اپنے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرے، اپنی بٹیا کی شادی کا انتظام کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے، حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، تصدقوا لأہل الادیان، کہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان لوگوں صدقہ کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اسلام نے حسن سلوک کرنے سے کبھی اپنے ماننے والوں کو نہیں روکا۔ انصاف کا قیام ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچائی پر جمے رہنا اور انصاف کی گواہی دیتے رہنا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے تمہاری ناراضگی کہیں یہ ناانصافی کا سبب نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں یہ تو غیر مسلم ہے، نہیں یہ تو ہندو ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہ تو دوسرے مذہب اور دوسرے مسلک کا ماننے والا ہے، یہ تو دوسرے دھرم سے متعلق ہے، ہم اس کے ساتھ انصاف کیوں کریں؟ ہرگز نہیں۔ وہ چاہے جس دھرم، جس مذہب، جس مسلک کا ماننے والا ہو، اگر انصاف کی بات آ جائے تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ انصاف کرنے سے تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی نہ روکے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو، ظلم مت کرو، یہی تقوی اور پرہیزگاری کی زیادہ قریب بات ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اسی طریقے سے غیر مسلم بھائیوں کے طرف سے خاص طور پر ہدیے اور تحائف کا تبادلہ
اس دیوالی کے موقع پر ہوگا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، اور مختلف تہوار، مختلف خوشی کے موقع آتے ہیں، ان تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صاف ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو تہادوا تحابوا، لوگو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور یہ ہدیہ دینا، تحفہ دینا، ہدیہ قبول کرنا اور تحفہ لینا، یہ صرف مسلمان کے درمیان کی بات نہیں ہے، اس میں ہندو اور مسلم اور سکھ عیسائی تمام دھرم اور مذاہب کے ماننے والے لوگ اس میں مشترک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، غالباً ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ ان کسریٰ اہدیٰ الیہ، کہ کسریٰ نے، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا، فقبل من، آپ علیہ السلام نے اس کے ہدیے کو قبول فرمایا، اور آگے فرمایا ان الملوک قد اہدوا الیہ، کہ مختلف بادشاہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے، انہوں نے ہدیہ بھیجا، فقبل منہم، آپ علیہ السلام نے ان تمام کے ہدیے کو قبول فرمایا۔ اب ذرا ہم لوگ سوچیں کہ کسریٰ تو کوئی مسلمان نہیں تھا، یا اس وقت کے اور مختلف بادشاہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے تحائف بھیجے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو غیر مسلم تھے، دوسرے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہدیہ اور تحفہ آپ علیہ السلام سید الانبیاء کو بھیجا، اور سید الانبیاء، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدیوں کو قبول فرما کر یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ اے لوگو، یہ ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا، تحفے تحائف کا یہ تبادلہ، یہ ایکسچینج، یہ آپس میں لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے اور دلوں کو ملاتا ہے، نفرت کی دیوار کو بالکل یہ ختم کرنے والی چیز ہے۔ اے لوگوں، اس کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بھی ہیں کہ ایک موقع پر وفد، ایک ڈیلیگیشن تھا بنو ثقیف کا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے قیام کا انتظام مسجد نبوی میں فرمایا۔ مسجد نبوی میں اس وفد بنو ثقیف کا قیام آپ علیہ السلام نے کرایا، باقاعدہ اس کے لیے خیمے لگوائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو غیر مسلم ہیں، یہ تو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک انسان ہے، بحیثیت انسان کے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے آنے سے خدا نخواستہ کوئی زمین ناپاک نہیں ہو جائے گی، کوئی مسجد آپ کی ناپاک نہیں ہو جائے گی، ان کے رہنے سے، ان کے قیام کرنے سے کوئی ایسی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا قیام مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی، اگر وہ اپنے کپڑوں، اپنے جسم سے صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، تو بالکل اس کے مسجد آنے جانے، قیام کرنے میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں آ کر ہماری روزمرہ کے جو معمولات مسجد کے اندر ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقیہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، مشہور فقیہ ہیں، انہوں نے ایک موقع پر یہ بات لکھی ہے، الآدمی مکرم، کہ انسان جو ہے، آدم کی جو اولاد ہے وہ قابل احترام ہے، وہ شرعاً، کہ شرعی اعتبار سے قابل احترام ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کی جان مال، اس کی عزت و آبرو کی ویسے ہی حفاظت کی جائے جیسے ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے، شرعی لحاظ سے وہ قابل احترام ہے۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر وہ کافر ہے تب بھی، اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ ہندو ہے، اگر کسی دوسرے مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہے، تب بھی اس کا احترام کرنا شرعی طور پر ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
ہم جب دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، آپ علیہ السلام پر ظلم کرنے والے، آپ کے صحابہ کو ستانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کرنے والے، آج مشرکین مکہ جو غیر مسلم تھے وہ سب کے سب موجود تھے، آپ علیہ السلام کی طرف رحم و کرم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج کہیں بدلہ نہ لے لیا جائے، اور یقیناً وہ بدلہ لینے کے، ان سے بدلہ لیا جاتا وہ اس کے مستحق تھے، ان کو سزا دی جا سکتی تھی، وہ اس کے مستحق تھے، ان کے ظلم و ستم ایسے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذهبوا انتم الطلقاء اليوم، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد، سب کو معاف کر دیا۔ طائف کا موقع ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور وہاں کی جو صورتحال ہوئی ہم سب جانتے ہیں، کیسا دردناک واقعہ اور کیسی المناک داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھی گئی، اور وہاں کے نوجوان لڑکوں نے، وہاں کے اوباشوں نے، لفنگوں نے، اچکوں نے کس طریقے سے آپ علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تاریخ اور آپ علیہ السلام کی سیرت میں یہ واقعہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود 2 فرشتوں نے آ کر جب آپ علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو 2 پہاڑی جن کے درمیان طائف شہر ہے ان کو ملا دیا جائے اور طائف والوں کو بالکل پیس کر کے رکھ دیا جائے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہ صحیح ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، آپ نے سب کو معاف فرمایا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اس تعلیم کو سماج میں رواج دینا یہ ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم کوئی اگر آپ کی دعوت کرے، ہم کسی غیر مسلم کی دعوت کریں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم لوگ ایک ملے جلے سماج میں زندگی گزارتے آئے ہیں، یہاں تو ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شرکت ہم لوگ شروع سے کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس میں کوئی قباحت نہ ہمارے دین میں ہے، نہ ہمارے اسلام میں ہے، نہ قرآن نے اس کو برا سمجھا، نہ حدیث نے اس کو برا سمجھا۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ یہودی نے جو غیر مذہب کا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ علیہ السلام اس کی دعوت میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے خوشی سے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ ہم غیر مسلم تہواروں میں شرکت کریں، غیر مسلم تہواروں پر ان کو مبارکباد دیں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا ایک بنیادی ایک بیسیکل کانسیپٹ ہیں، ہمارے کچھ بنیادی اصول ہیں ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے، اسی طریقے سے جو ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائیوں کا جو مذہب ہے، ہندو دھرم، سناتن دھرم، اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں، کچھ کانسیپٹ ہیں اس کے، جس طریقے سے وہ اپنے کانسیپٹ اپنے اصولوں سے سمجھوتا کمپرومائز نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہم بھی اپنے اصولوں اور اپنے کانسیپٹ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مثلا جس طریقے سے ہمارا ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتے، یہ ہمارے دین کا بنیادی کانسیپٹ، بنیادی اصول ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اگر یہ کہیں کہ تم اپنے دھرم اور اپنے جو ہے مختلف معبودوں دیوی دیوتاؤں کی جو آپ پوجا کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے ہمارے ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کریے، تو ظاہر ہے یہ اس بات کو وہ پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے جو اصول ضابطے ہیں اس میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کو جائز رکھا گیا ہے، تو وہ اس کو نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، وہ اس کو کرنے میں پریشان ہو جائیں گے اور اس پہ اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے دھرم کا ایک بنیادی اصول ضابطہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے ہمارا، ہم اس کو کیسے بدل لیں؟ بالکل ویسے ہی اسلام کے بھی بہت سارے اصول ضابطے، اس کے کچھ کانسیپٹ ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی غیر مسلم تہوار میں جا کر اس کو مبارکباد دیں اور جا کر کے ہولی آپ منانے لگیں اور دیوالی کی پھلجڑی اور اس کا دیپک آپ جلانے
बुलाना शुरू कर दें और उनकी पूजा पाठ में शरीक हो जाएं, और रक्षाबंधन का मौका आए तो आप भी राखी बांध लें या किसी को से बंधवा लें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बुनियादी कॉन्सेप्ट से समझौता और कंप्रोमाइज़ हमारे हिंदू भाई भी नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम भी नहीं कर सकते। ये चीज़ है हमारी जो बुनियादी है, ये हमको मजहबी लिहाज से अलग करती है। हम अपने में खुश हैं, वो अपने में खुश हैं, न वो हमको मजबूर करते हैं न हम उनको मजबूर करते हैं। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें ही हम दोनों एक दूसरे के शरीक होने लगे तो फिर ना हिंदू हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान मुसलमान रहेंगे, फिर तो इनका दीन भी गायब हो जाएगा, इनका भी धर्म गायब हो जाएगा, फिर तो ये धर्म के नाम पे एक खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए जो उनकी आस्था है वो अपनी आस्था को अपने में मगन रहें, हमारी जो आस्था है हम अपनी आस्था को लेकर के अपने में खुश रहें, कोई किसी पर न थोपे। हाँ, इस मौके पर हिंदू मज़ाहिब की तरफ से और हिंदू भाइयों की तरफ से अपने त्यौहार के मौके पर, खुशी के मौके पर मिठाई जो दी जाती है, मसलन दिवाली के मौके पर अगर कोई हिंदू भाई हमारा किसी मुसलमान के यहाँ मिठाई भेजता है तो वो मिठाई जो होती है ज़ाहिर है वो पूजा की हुई मिठाई नहीं होती है, उनके किसी देवी देवता के ऊपर का वो चढ़ावा नहीं होता है, बल्कि वो तो एक हमदर्दी और एक मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी दुकान से मिठाई खरीदी और अपने यार दोस्तों मिलने जुलने वालों के यहाँ उन्होंने वो तकसीम कर दी। उसके खाने में कोई हरज नहीं है, उसको कबूल करने में कोई हरज नहीं है, वो एक हदिया है, तोहफा है। जिस तरीके से आपके यहाँ ईद का मौका आता है तो ईद के मौके पर आप सिवई अपने हिंदू भाइयों, मुस्लिम दोस्तों, तमाम लोगों को आप खिलाते हैं, इसमें ना उनके लिए कोई हरज है ना हमारे लिए कोई हरज है। तो इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है हमारे दीन का, हमारे मजहब का, वैसे ही बुनियादी और बेसिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल ज़ाब्ते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के, तो वो अपने उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करके हमारे अंदर नहीं आ सकते, वैसे ही हम भी अपनी आस्था और अपने दीन से अकीदत को छोड़कर उनके में नहीं जा सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उन्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। बहैसियत इंसान के, बहैसियत पड़ोसी के, बहैसियत यार दोस्त के, बहैसियत मुताल्लिक और ताल्लुकात जिन लोगों से होते हैं उनकी हैसियत से अगर देखा जाए तो वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, उन्हें हमसे मोहब्बत है और हमें उनसे मोहब्बत है। वो हमारे लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, हम उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, हम उनके लिए तोहफे तोहफ़े भेजते हैं, वो हमारे लिए तोहफे तोहफ़े भेजते हैं, वो हमारे यहाँ शादी ब्याह में शरीक होते हैं, हम उनके यहाँ शरीक होते हैं, खुशी और गम का मौका हो तो हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। ये एक मिला जुला जो कल्चर हमारे हिंदुस्तान में राइज है, हमारे समाज में राइज है, यही हमारे समाज और सोसाइटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अल्लाह करे ये खूबसूरती बाकी रहे। इस मौके पर बस हम यही कहेंगे कि अपने मुसलमान भाइयों से कि जो बातें बताई गई हैं उन बातों में मोटी मोटी बातें तकरीबन सब आ गई हैं, उन पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हमारे हिंदू भाइयों को होगी ना हमारे मुस्लिम भाइयों को होगी। दोनों मिलजुल करके एक समाज और एक माहौल में रहेंगे। एक गार्डन है, एक बागीचा है, मुख्तलिफ फूल हैं उसमें और मुख्तलिफ फूलों की मुख्तलिफ खुशबू है और ये खुशबूदार चमन ये इसी तरीके से महकता रहेगा और लोगों को महकाता रहेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।